آپ جاتے تھے دریائے دجلہ پر، حضور غوث الاعظم پیران پیر دریائے دجلہ کے کنارے پر بیٹھے نا، دیکھا وہاں ایک مائی رو رہی ہے، مائی بیٹھ کے رو رہی ہے، زاروں کے تار۔ جو دکھی بندہ ہوتا ہے اس کے رونے کا انداز اپنا ہوتا ہے، وہ رو رہی تھی۔ آپ کے ساتھ آپ کا خادم بھی تھا، فرمایا میرے خادم ذرا اس مائی کے پاس جاؤ نا، اس سے پتہ کرو، اس مائی سے سوال کرو کہ کیوں رو رہی ہے۔ خادم گیا، کہنے لگا اماں جان رونے کی وجہ کیا؟ دوستان گرامی قدر کوئی دکھی بندہ ہو، دکھی بندے کو چھیڑا جائے وہ اور زیادہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ وہ مائی کہنے لگی تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ ہٹ جا، مجھے رونے دے، میری مصیبتوں پر میں رو رہی ہوں۔ اللہ کی قسم وہ عورت جب چلائی رونے لگی، ہچکی بدی اس عورت کی، حضرت حضور غوث الاعظم پیران پیر سے رہا نہ گیا، خود چلے گئے۔ اللہ والوں کو میرے رب نے دل کی محبت یہ بھی عطا فرمائی ہوتی ہے۔ کوئی دکھی ہو، دکھی انسان کے قریب بڑا جاتے ہیں، لیکن آج تو پیروں کا معاملہ اور بن گیا۔ اگر غریب آدمی دروازے پر آ جائے، کہے پیر صاحب ہم غریب ہیں، ہم تو نڈھال ہو چکے، بچی جوان ہو گئی، غربت میں کھا گئی، لیکن پیر کو اتنا احساس نہیں ہوگا یہ میرا مرید ہے، غریبی کی چکی میں پیس چکا ہے، میں اس کی خدمت کر دوں۔ اگر جاتے وقت وہی مرید 500 کا نوٹ پیر کو دے تو پیر بڑی خوشی سے لے لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی او پیرو، اللہ کی قسم اگر ہدیہ لینا سنت ہے تو ہدیہ دینا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ حضور غوث الاعظم پیران پیر کی سیرت کا مطالعہ کرو، جب کوئی بندہ آپ کو ہدیہ دیتا تھا میرا غوث خدا کی قسم وہ ہدیہ لے لیتے، لیکن جب جانے والا نکلنے لگتا تو غوث الاعظم اس سے بہتر تحفہ دے کر موڑتے تھے۔ مرید آتا تھا مجلس میں تو اس مرید کی دل پر پیروں کی نظر ہوتی تھی۔ آج تو پیروں کا ماحول اللہ ماشاءاللہ یہ ہو چکا ہے، وہ جیب چیک کرتے ہیں، آتے پوچھتے ہیں کہ گاڑی کون سی رکھی ہے، مکان کہاں بنایا ہے۔ دکھی بندوں کے دکھوں کو جاننا یہ اللہ والوں کی صفات میں سے ہے۔ انہیں چین نہیں آتا، قرار نہیں آتا۔ اللہ کی قسم حضور غوث الاعظم پیران پیر خود چلے گئے، مائی کو پوچھا اے رونے والی کیوں کرب سے رو رہی ہے، کیوں اتنے دکھوں سے رو رہی ہے؟ کہنے لگی اے پیروں کے پیر، حالت یہ ہے کہ 12 سال پہلے میں یہاں بارات لے کر آئی تھی، ایک ہی میرا بیٹا تھا، لاڈلا بیٹا تھا، فرزند ارجمند تھا، اس بچے کا والد اس کے بچپن میں مر گیا تھا، ساری زندگی غربت میں کاٹی، بچے کو پالا جوان کیا۔ جس دن بارات لے کر جانے لگی دریائے دجلہ سے پار بارات لے گئی، بچے کے ساتھ اس کی دولن کو بھی کشتی میں بٹھایا، بٹھا کر جب واپس آنے لگی دریائے دجلہ کے درمیان میں کشتی پہنچی، الٹ گئی، کہنے لگی میرے دل میں اس دن کی یہ انتہائی کرب ہے، میں ہر روز صبح کو یہاں دریائے دجلہ کے کنارے آ کر بیٹھتی ہوں، ہر آنے والے کا مکھڑا دیکھتی ہوں، ہر جانے والے کی پیٹھ دیکھتی ہوں، اور بچے کو روتی ہوں، ہائے وہ میرا بیٹا، ہائے کاش کبھی تو نظر آ جائے۔